فرسٹ ایئر کا سبق ہے کیا واقعی دنیا گول ہے۔ مصنف ابن انشا ہیں۔ خلاصہ ہے مصنف نے زمین پر متواتر لمبے سفر کیے، پیکنگ سے پیرس، کوپن ہیگن سے کولمبو اور وہاں سے جکارتہ جانا ان کے لیے عام سی بات رہی۔ زمین کے بارے میں ایک عمومی تصور ہے کہ یہ گول ہے، مشرق کی طرف جا کر مغرب کی طرف سے اسی مخصوص جگہ پر آیا جا سکتا ہے۔ مصنف چھپکلی نہیں، انہیں ہمیشہ خطرہ رہا ہے کہ کہیں گولائی کی طرف رینگتے ہوئے نیچے نہ گر پڑیں۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک لڑکے کا قصہ بھی سنایا جو کٹورے میں آدھ سیر تیل لینے کے لیے گیا۔ کٹورا بھر گیا تو دکاندار نے باقی مال تیل کی بابت پوچھا۔ لڑکے نے کٹورا اوندا کر کے بقیہ تیل اس کے پیندے کے حلقے میں ڈالنے کو کہا۔ جب لڑکا گھر پہنچا تو ماں نے پیندے کے حلقہ میں معمولی تیل دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ بس اتنا سا تیل لے کر آئے۔ صاحبزادے نے کٹورا اوندا کر کے ماں کو زیادہ تیل دکھانے کی کوشش کی تو پیندے کے حلقے والا تیل بھی جاتا رہا۔ مصنف کو تشویش ہے کہ کہیں مغرب طرف سفر کرتے ہوئے وہ مشرق سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ مصنف کے خیال میں اگر ایسا ہوا تو ان کی مثال سندباد جیسی ہوگی جو ایک انجان جزیرے میں پیر تسمہ پا کے قابو میں آ جاتا ہے، مگر یہ تشویش سفر پر روانہ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے، اس لیے بیکار ہے۔ اب تو مصنف حاتم طائی کی طرح مہمیں سر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی دن میں کئی شہر بلکہ کئی ملک عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال طور پر صبح کراچی، دوپہر ڈھاکہ، رات بینکاک میں گزرتی ہے، دم تحریر سنگاپور میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ مصنف کا زیادہ وقت سفر میں گزرا ہے، اس لیے انہیں مقیم لوگوں پر اشک آتا ہے۔ انہیں ململ کا کرتا پہنے، منہ میں پان رکھے، ٹانگ پر ٹانگ دھرے، داستان امیر حمزہ پڑھنے والے اور گھروں میں لمبی تان کر سونے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ قیام کی راحتوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، یعنی قیام پر پذیر لوگوں کو پاسپورٹ اور ویزے کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، فارن ایکسچینج اور ہوائی کمپنیوں کے دفاتر چکر نہیں کاٹنے پڑتے۔ مزید یہ کہ وہ بیرون ملک کے ٹیکسی والوں، چور اچکوں، سامان لوٹنے والوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ گھر بیٹھے افراد کی سہولتیں اور راحتیں اپنی جگہ، لیکن مصنف کے خیال میں سفر کرنے والے افراد کو پہنچنے والے فوائد بھی لائق ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سفر میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ چونکہ غیر ملکوں میں آباد اکثر لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس لیے وہاں غیر ڈاکٹر لوگ اپنا تعارف کراتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس کا توڑ یوں کیا جاتا ہے کہ کسی سادہ سی تقریب میں ایک دوسرے کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی جاتی ہے، تاہم وہ فرضی ڈاکٹر ہوتے ہیں، لہذا موقع کی مناسبت سے کہیں دواؤں کے ڈاکٹر، کہیں علم و ادب کے ڈاکٹر اور کہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر، کہیں دانتوں کے ڈاکٹر کے طور پر اپنا تعارف کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے مصنف توقع کریں کہ واپس آئیں تو انہیں بھی ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے۔ جب باہر والے مان گئے ہیں تو پیارے ہم وطنوں کو کیا اعتراض ہے۔